ہمارا امید ہے کہ چاہے وہ الیکشن کمیشن ہو یا چاہے وہ چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب ہو، وہ انشور کریں گے کہ جب 8 فروری پہ الیکشن ہو تو کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ اگر کوئی الزام لگا سکتا ہے تو پھر الیکشنز ہونے کا کیا فائدہ ہے؟ پاکستان کے عوام کا اربوں روپیہ خرچ کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ ہم کسی اور کا فیصلہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ہم صرف اور صرف پاکستان کے عوام کے فیصلے ماننے کے لیے تیار ہیں۔ دوسرے کہتے ہیں کہ بات تو ہو گئی 2/3 اکثریت ہمارا، پاکستان پیپلز پارٹی الیکشنز میں یا الیکشن کے بعد ہم وہ اونٹ ہوں گے کہ جہاں بھی یہ اونٹ بیٹھے گا وہاں حکومت ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ بلاول بھٹو صاحب سے آپ لاکھ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن بات ان کی 100% درست ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جو الیکشن ہو رہے ہیں یہ ایک بہت بڑا بحران پیدا کریں گے، اور اس بحران کے اندر سے بہت سارے بحران نکلیں گے، کیونکہ جب ایک شخص کو اجازت دی جا رہی ہے کہ وہ عدالت کے اندر پیش ہوں اور ان کے سارے مقدمات ختم ہو جائیں اور اس کے بعد وہ حکومت بنا لیں، اور حکومت بنانے سے پہلے حکومت سازی کا جو عمل ہے وہ پورے پاکستان کے سامنے بلکہ پوری دنیا کے سامنے ہے، تو اب ان الیکشن کی کریڈیبلٹی کیا ہوگی، اور کیا ان الیکشنز کے بعد واقعی صورتحال ایسا نہیں ہوگی کہ ایک سائیڈ پہ حکومت ہو اور دوسری سائیڈ پہ اپوزیشن سڑکوں کے اوپر دھرنے دے رہی ہو؟ تو بلاول بھٹو صاحب کی بات میں بہت وزن ہے، اور اس وزن کو میرا خیال ہے میاں نواز شریف صاحب کو اور اس کے ساتھ ساتھ باقی پارٹیز کو اور پھر اسٹیبلشمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ فروری کے بعد ایک نیا بحران پیدا ہو جائے اور وہ پرانے بحران اس کے سامنے بالکل چھوٹے لگیں۔ تو یہ ایک سوال ہے جو ہم آج کے شو میں ڈسکس کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ یوں محسوس ہوتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو باقاعدہ بیٹنگ کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے، اور سامنے بعض اوقات ایسے محسوس ہوتا ہے کوئی بالر بھی نہیں ہے، یا تو کوئی بال پھینکنے والا ہو وہ بھی نظر نہیں آ رہا، لیکن اس کے باوجود میاں نواز شریف صاحب چوکے اور چھکے مارے جا رہے ہیں اور تیزی سے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، اور کیا میاں نواز شریف صاحب کی کریڈیبلٹی اس میں زیرو تو نہیں ہو جائے گی؟ کیونکہ کل بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ان کا کیس ہے جس میں ایون فیلڈ اور العزیزیہ کے معاملے میں ڈسکس کیا جائے گا، اور میرا خیال ہے وہاں سے میاں نواز شریف صاحب کو ریلیف بھی مل جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ احتساب عدالت نے بھی ڈکلیئر کر دیا، حکم جاری کر دیا ہے کہ نیب کو 30 نومبر تک میاں نواز شریف صاحب کا توشہ خانہ کا جو کیس ہے اس کے اندر بیان ریکارڈ کرنا ہے۔ تو یہ بھی ایک سائن ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے جو کیس ہیں وہ تیزی سے چلیں گے، اور دوسری طرف عمران خان صاحب کے کیس ہیں وہ بھی تیزی سے چلیں گے، لیکن عمران خان صاحب کے جو کیسز ہیں وہ سزا کی طرف بڑھ رہے ہیں، جبکہ میاں نواز شریف صاحب کے جو کیس ہیں ان کے اندر جو تیزی ہے وہ انہیں اقتدار کی طرف لے کے جا رہی ہے۔ تو یہ بڑی عجیب سی صورتحال ہے۔ اس عجیب سی صورتحال کے اندر سیاسی پس منظر کیا ہوگا، سیاسی پیش منظر کیا ہوگا، یہ ہمارا آج کا ایشو ہوگا۔ اور ہمارے ساتھ اس وقت تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر ہمایوں محمد صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ ڈاکٹر طارق فضل چوہدری صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے۔ اور شوکت پراچا صاحب ہمارے سینئر صحافی دوست ہیں، آپ ان کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، یہ بھی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے۔ ڈاکٹر ہمایوں محمد صاحب آپ کی طرف آؤں گا، یہ فرمائیے گا سر، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ بلاول بھٹو صاحب جو زبان بول رہے ہیں یہ عمران خان صاحب کی زبان ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ الیکشن سے پہلے آپ کا اتحاد ہو جائے اور آپ دونوں اپوزیشن میں بیٹھ کے یا پھر سڑکوں کے اوپر دھرنا دینے کا فیصلہ کر لیں؟ اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو تب بھی میری گٹ فیلنگ ہے کہ الیکشن کے فوراً بعد پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف دونوں ایک پیج پہ ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں اس طرح نہیں ہے کہ وہ عمران خان کی زبان بول رہے ہیں، وہ ایکچولی عمران خان جو بات کرتا تھا وہ آہستہ آہستہ، چونکہ اب یہ وہ ایک جو کیا کہہ سکتے ہیں ان کا ایک ہانی مون پیریڈ تھا، جب وہ ختم ہوا تو ریئلائزیشن ہو رہی ہے کہ یہاں پہ تو آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے۔ دیکھیں ہوتا یہ کہ جب آپ ایک غلط کام کر رہے ہوتے ہو نا، ایک بےایمانی کر رہے ہوتے تو اس کے کوئی نہ کوئی کنسیکوینسز ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں پیڑے کم دے پیڑے کنسیکوینسز، ٹھیک ہے؟ تو جو جس طریقے سے 2022 میں جنوری فیبری میں 2023 کے جنوری فیبری میں کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن ہوئی تھی، پیڑا کم ہو گیا، اس پیڑے کم کے کنسیکوینسز میں 9 میں بھی ہو گیا۔ یہ ساری چیزیں ہمیشہ اسی طریقے سے چلتی ہیں، آپ کسی غلط کام سے کوئی اچھا نتیجہ نہیں اخذ کر سکتے۔ تو ابھی جو بلاول بھٹو صاحب کہہ رہے ہیں وہ ایگزیکٹلی وہی کام کر رہے ہیں کہ اگر اس الیکشنز کو ایک ریگ کرنے کی کوشش کی اور اس میں سے
وہ رزلٹ نکالنے کی کوشش کی کہ جو ایکچولی زمینی حقائق اس کے برعکس ہیں، تو پھر یا آپ جوڑ توڑ اس طریقے سے کر رہے ہیں اور اس کے بعد پتہ نہیں ووٹ ڈالتے کون ہے، گنتا کون ہے، وہ ساری چیزیں جب آپ اس طریقے سے مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر اس کا نتیجہ آبویسلی ٹھیک نہیں ہوگا، اور اس کا نتیجہ اس ملک کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ ویسے ڈاکٹر صاحب ایک سوال یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کا اتحاد ہے اور وہ جو کل آپ کے دشمن تھے وہ آپ کے دوست بن جائیں اور آپ ایک کنٹینر کے اوپر چڑھے ہوں اور آپ مسلسل پاکستان کے اندر مظاہرے کر رہے ہیں، کیونکہ آج جو بلاول بھٹو صاحب نے کہا ہے وہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میاں نواز شریف صاحب پرائم منسٹر بن جائے اور کچھ لوگ دھرنا دے رہے ہیں، تو مجھے کچھ لوگ آپ اور پاکستان پیپلز پارٹی دھرنا دیتی ہوئی نظر آ رہی۔ دیکھیں میں تو اس طرح یہ ہے کہ لیٹس پٹ لائک دس، اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کا ان کا ایک پولیٹیکل وہ میل ہو جائے گا، میں اس کو نہیں دیکھتا، لیکن میں ہاں اس سچویشن میں خالی پیپلز پارٹی کو نہیں، اگر اس طرح کا ہوا تو میں خالی پیپلز پارٹی کو نہیں دیکھتا کہ وہ ہوں گے۔ پاکستان تحریک انصاف تو آلریڈی ہے، پیپلز پارٹی میرے خیال میں جماعت اسلامی، اور ہو سکتا ہے ایک آدھ دو اور جماعتیں بھی بیچ میں آ جائے۔ میں جماعت اسلامی کا اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ ان کا ایک سگنیفیکنٹ امپیکٹ ہے اس میں میسز میں۔ اگر یہ تینوں پارٹیاں نکل آئیں اور دھرنے کی طرف چلی گئی تو میرا نہیں خیال کہ یہاں پہ کوئی اور اس کو کچھ کر سکے گا۔ آپ نے سنگل آؤٹ تو کر لیا تھا پاکستان تحریک انصاف کو، اور اس کے ساتھ ان نیسیسری طریقے سے ایک فورس بھی یوز کی تھی جو ہم نے 25 مئی کو دیکھی، جو ہم نے پورے اس لحاظ سے دیکھی۔ حالانکہ ہمارا کوئی پلان نہیں تھا کسی لحاظ سے کہ ہم وائلنس کریں، لیکن ہمارے خلاف 25 مئی کو 23 مئی سے شروع ہو گئی تھی وائلنس، ٹھیک ہے؟ تو اس دفعہ جو اگر یہ اس قسم کی بات ہوگی، ایسا نہ ہو کہ آپ بھی ایک پی ڈی ایم بنا لیں گے سر، اس طرح تو ایک پی ڈی ایم آپ کے خلاف بنی تھی، اور اگر یہ الیکشن ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد میاں نواز شریف کی گورنمنٹ آ جاتی ہے تو آپ بھی ایک پی ڈی ایم بنا لیں گے پھر؟ میں پرسنلی نہیں سمجھتا کہ پی ڈی ایم ایس سچ بنے گی، ایک وہ ہوگا، لیکن ڈیفینیٹلی میرا نہیں خیال کہ اب یہ دیکھنا پڑے گا، میرا نہیں خیال کہ پیپلز پارٹی جو ہے نا وہ واپس پی ایم ایل این کے ساتھ جا کے اسی طرح کے وہ جو پاکستان ڈسٹرکشن موومنٹ جو تھی پی ڈی ایم، اس کا حصہ بننے کی کوشش کریں گی، یہ اس طریقے سے ہوگا۔ میرے خیال میں وہ اپوزیشن میں بیٹھیں گے اور ہم بھی اپوزیشن میں ہوں گے، اور موسٹ پروبلی جماعت اسلامی وہ بھی اپوزیشن میں ہوں گی، تو یہ اپوزیشن کا ایک پارٹی ہوگی، اور یہاں سے ایک آپ یہ سمجھ لیں کہ دونوں اپوزیشن میں ہوں گے، کن کے پاس زیادہ سیٹیں وہ الگ بات ہوگی۔ لیکن having said that thing، میں جو دیکھ رہا ہوں وہ یہ دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف most probably will come as the maximum number of seats، کیونکہ میں آپ کو بتاتا ہوں جو پنجاب بات کروں گا، مجھے ڈاکٹر طارق صاحب کی طرف جانا دیں، میں واپس آؤں گا اس پر نقطے پہ بات کروں گا۔ ڈاکٹر طارق صاحب یہ فرمائیے گا سر، یہ تو ابھی الیکشن ہوئے نہیں ہیں اور آپ کے اوپر دھاندلی کا الزام لگ رہا ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی الزام لگا رہی ہے جو آپ کی 16 مہینے اتحادی رہی ہے۔ اب یوں محسوس ہوتا ہے کہ ایک سائڈ پہ عمران خان صاحب کی پارٹی، وہ عمران خان صاحب اندر ہوں گے لیکن پارٹی تو ہے ان کی، ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی اور ساتھ جماعت اسلامی، اور ہو سکتا ہے مولانا فضل الرحمان بھی، کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے بھی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں۔ تو یہ تو الیکشن سے پہلے ہی پولرائزیشن کا شکار ہو گیا یہ الیکشن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوئی صاحب، اس وقت جو ملک میں صورتحال چل رہی ہے اور جن مشکلات کا ہم اکثر ذکر کرتے رہتے ہیں، سارے ذکر کرتے رہتے ہیں، اس کا واحد حل، نظام کو آگے چلانے کا واحد حل پاکستان میں الیکشن ہے۔ الیکشن جو کہ منصفانہ ہو، آزادانہ ہو اور صاف شفاف ہو۔ اب یہ کہ اس الیکشن کی کریڈیبلٹی کے اوپر جو آوازیں اٹھ رہی ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ وہ آوازیں ہیں جنہیں اپنی شکست نظر آ رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر انہوں نے الیکشن کو واقعی آزادانہ منصفانہ کرانے کے لیے اگر ان کی نیت ٹھیک ہے، جو بات کر رہا ہے، میں نام کسی کا نہیں لے رہا، اس ماحول کو بنانے کے لیے طریقہ کار کچھ اور ہے۔ الیکشن میں کسی کو اعتراضات ہیں دور کرنے کے لیے طریقہ کار کچھ اور ہے۔ اس کا طریقہ کار نہ تو چیف جسٹس صاحب کو آوازیں دینا ہے، نہ جلسے میں تقریریں ہیں، نہ دوسری سیاسی جماعتوں کے اوپر اس طرح کیچڑ اچھالنا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے، اور اگر میں بالخصوص بلاول صاحب کی بات کروں تو اس کا طریقہ ہے چارٹر آف ڈیموکریسی پارٹ 2، آئیں اس پہ،
ان کی شہید والدہ محترمہ نے جو میاں محمد رشید صاحب کے ساتھ بیٹھ کے COD سائن کیا تھا اس پہ آئے بیٹھے. کیا PDM میں ہم کو 2, 2.5, 3 سال بیٹھ کے آپس میں مشترکہ ایک جدوجہد نہیں کرتے رہے؟ اب کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ اب آپ ایک دوسرے کو جو الزام لگانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ جلسوں میں کر رہے ہیں, پریس کانفرنسز میں کر رہے ہیں. آپ کس سے مخاطب ہیں؟ یو آر پلئنگ ود دا گیلری. وہ کہتے ہیں نا کہ آپ گیلری سے پلے کر رہے ہیں, آپ میڈیا پہ اپنی ایڈورٹیزمنٹ کر رہے ہیں. آپ کا کوئی ممانعت نہیں ہے آپس میں رابطے سے, آپس میں بیٹھیں, اگر کوئی اعتراض ہے کچھ ہے ضرور بات کریں. لیکن ڈاکٹر صاحب مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ کس طرح بیٹھیں گے آپ کے ساتھ جب ان کو پتا چل رہا ہے کہ الیکشن پہلے سے مینوپولیٹ کیے جا رہے ہیں, آپ کو ایک جلسہ کرنے کی اجازت دی گئی, پھر آپ کو ضمانت مل گئی, اب آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, کبھی مری چلے جاتے ہیں, کل آپ کے کیسز چل رہے ہیں, ان کیسز میں آپ کو ریلیف مل جائے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ احتساب عدالت کی طرف سے جو بڑی تیزی دکھائی جا رہی, جب ان کو پتا چل رہا ہے کہ آپ کو گورنمنٹ میں لایا جا رہا ہے تو پھر وہ آپ کے ساتھ کیوں بیٹھیں گے؟ دیکھیں جی, یہ لایا جا رہا ہے یا نہیں لایا جا رہا, یہ بات تو آنے والا الیکشن بتائے گا کہ آئندہ حکومت کس کی بننی ہے, اور وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے پاکستان کی عوام کی تائید سے بننی ہے. یہ الزامات جو میں نے پہلے آپ سے کہے ہیں, جن کو تھوڑا سا دوبارہ آپ نے دہرایا ہے, یہ الزامات ہیں. اگر ان کو آپ اس میں کوئی آپ کو کنٹینٹ نظر آتا ہے تو آئیں بیٹھ کے بات کرتے ہیں. میں تو وہی بات کی ہے. آپ یہ جو الزام تراشیاں کر رہے ہیں نا, وہ ایک مچھلی کو اپنی ہار نظر آئے وہ سارے تالاب کو گندا کر دے. دعوت دینی پڑے گی, آپ کو دعوت دینی پڑے گی انہیں سب کو. اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ سارے کٹھے بیٹھے تو آپ ان کو دعوت دیں, APC بلوا لیں آپ. میاں نواز شریف جس لیڈر کا نام ہے وہ قطعی طور پہ سولو فلائٹ پہ یقین کرنے والی شخصیت نہیں ہے. وہ مختلف پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ سے ملے ہیں, مل رہے ہیں. کل بھی ان کی ملاقات مولانا فضل الرحمان صاحب سے انشاءاللہ تعالی ہوگی, زرداری صاحب سے بھی بالکل ہوگی, کوئی بعید نہیں ہے اس میں. میں ان کے رویے پہ حیران ہوں کہ آپ 16 ماہ ایک اتحادی حکومت کا حصہ رہے ہیں, اور اس کے بعد آج آپ ان پہ ایسے الزام لگا رہے ہیں کہ جیسے جب ہم حکومت کر رہے تھے تو آپ اس وقت تبلیغ کر رہے تھے. بھائی آپ بینیفیشری رہے ہیں اس 16 ماہ کی حکومت کے, اور سب سے بڑے بینیفیشری رہے ہیں. میں بتانا نہیں چاہتا کہ کہاں کہاں آپ لوگوں نے کیا فائدے اٹھائے ہیں اس حکومت سے. آج حکومت ختم ہو گئی ہے, یا تو آپ اس وقت کہتے ہیں نا, اگر آج آپ وہ کیا کہتے ہیں تنقید کر رہے ہیں, انگلی اٹھا رہے ہیں, تو اس وقت کہتے ہیں الگ ہو جاتے ہیں. اس وقت کہتے ہیں جناب کہ ہم ہائی مارل گراؤنڈز کے اوپر اس حکومت کا حصہ نہیں بن رہے. آپ اس وقت تمام فوائد حاصل کرتے رہے, سب کچھ کرتے رہے. آج آپ تنقید کر رہے ہیں, ہمیں اس میں بھی اعتراض نہیں ہے, آپ کریں. یہ تو پولیٹیکل ایک سسٹم کا حصہ ہے, اور خاص طور پہ جب ملک میں الیکشن کی فضا بنتی ہے تو اس طرح کی جا بجا تنقیدیں ہوتی ہیں. لیکن میں آپ کو ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے بتا رہا ہوں کہ نیت اگر اصلاح کی ہو یہ طریقہ کار نہیں ہوتا. نیت اگر فضا خراب کرنے کی ہو. مجھے پریشر صاحب کے پاس جانا ہے. یہ جو بلاول بھٹو صاحب کی بیٹنگ ہے آپ دیکھ رہے ہیں, پھر اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی بیٹنگ ہے, پھر جماعت اسلامی جو ہے اس کی طرف سے اعتراض کیا جا رہا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کے لوگوں کو میں سن رہا تھا, وہ بھی اب اس کے اوپر اعتراض کرنا شروع ہو گئے ہیں. ان سب کا یہ کہنا ہے کہ نتائج تو اب آبویس ہیں, وہ کلیئر ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کو الیکشن میں جتوانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب یہ اس کے بعد اگر فرض کر لیں یہ پہلے سے ہی الیکشن سے پہلے ہی اگر اس قسم کے نتائج کے بارے میں چیزیں آنی شروع ہو گئیں تو پھر ان نتائج کو یا ان الیکشنز کو مانے گا کون؟ بہت شکریہ چر صاحب. بات یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی آج کی تقریر یا ابھی KP میں جو 2-3 تقریریں کی ہیں, میرے لیے ایز اے جرنلسٹ بڑا عجیب واقعہ ہوتا ہے کہ مجھے ایگزیکٹلی وہ 2018 کی ریزوننس میرے کانوں میں آتی ہے. اس وقت بھی کہا جاتا تھا, اور اس وقت نون لیگ کہتی تھی, بلاول بھٹو زرداری یہ باتیں کرتے تھے یہی جو آج کر رہے ہیں. سب سے پہلے سلیکٹڈ کا ورڈ عمران خان کے بارے میں بلاول بھٹو زرداری نے کہا تھا. تو 2018 میں جو شکایات نون لیگ کیا کرتی تھی, آج ایگزیکٹلی PTI وہ شکایات کر رہی ہے. تو عجیب سا اس ملک میں ایک کھیل ہوتا ہے, ایک تماشا ہوتا ہے. بڑی عجیب بات ہے چور صاحب کہ سب کو پتہ ہوتا ہے کہ ہونے کیا جا رہا ہے. صرف یہ نہیں کہ سیاسی ڈیولپمنٹس کا پتہ چل جاتا ہے, بلکہ ابھی آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ کل میاں نواز شریف کو ریلیف بھی مل جائے گا, تو عدالتی فیصلوں کا بھی پتہ چل جاتا ہے. ہم اتنی عقل مند قوم ہیں الحمدللہ. بلاول بھٹو زرداری صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ آپ الیکشن کروائیں, لوگوں کے پیسے خرچ ہوں, سرکار کا پیسہ, یعنی یہی پیسہ تھا نا 14 مئی کے الیکشن کے لیے فیڈرل گورنمنٹ نے کہا کہ پیسے نہیں ہیں, اب وہ پیسہ لگے گا.
وہ 65 ارب روپے ہے. اگر 65 ارب روپے لگانے کے بعد پھر کوئی دھرنا لے کے آیا جائے, اور بلاول بھٹو زرداری کسی خاص کی بات نہیں کر رہے, وہ کہتے ہیں ایک جیتے گا تو دوسرا دھرنا لے کے آ جائے گا, دوسرا جیتے گا تو پہلے والا دھرنا لے کے آ جائے گا. تو کیا یہی چلنا ہے پاکستان میں؟ دیکھیں پرسیپشن جو بنی ہے یا بنتی جا رہی ہے کہ میاں صاحب آ رہے ہیں, تو پہلی بار تو نہیں بن رہی. اب 88 میں ہمیں معلوم تھا, ہم اسٹوڈنٹ تھے, کہ پیپلز پارٹی جیت رہی ہے. پھر 90 میں ایگزیکٹلی IJI بنائی گئی اور یہی تاثر تھا کہ جی اس وقت تو میاں صاحب جو ہے وہ جیت رہے ہیں. اب 97 والے الیکشن میں یہی تاثر تھا کہ بے نظیر بھٹو شہید کو نکالا گیا ہے تو میاں صاحب آ رہے ہیں. 2002 کے الیکشن میں یہی تھا کہ نون لیگ بھی ہارے گی, پیپلز پارٹی بھی ہارے گی. پیپلز پارٹی نے زیادہ سیٹیں لیں, 22 بندے توڑ کے پیٹریٹس بنا دیا گیا, لیکن وہی حکومت جنرل پرویز مشرف کی بنائی گئی. 2013 میں کلیئر تھا میاں صاحب آ رہے ہیں. 2018 میں کنفرم تھا کہ جناب عمران خان کی حکومت آ رہی ہے. تو کون سا پہلی بار یہ ایک ایسا ہونے جا رہا ہے جس کی اب بڑی فکر کھائے جا رہی ہے ہمیں پاکستان میں, جب تک سیاستدان میچورٹی نہیں کرتے. ایک اور چیز بھی چور صاحب میں ضرور بیان کرنا چاہ رہا ہوں, اس وقت تو سارے معاملات تو سیاستدانوں کے ہاتھوں میں نہیں ہیں. معیشت دیکھ لیں, وہ IMF لے گیا یا وہ فیسیلیٹیشن کونسل ہے. اگر سیاسی چیزیں ہیں تو وہ تو عدالتوں کے پاس ہیں. آج 5 اہم کیسز لگے ہوئے تھے چر صاحب. سائفر والا کیس لگا ہوا تھا, پھر وہ شاہ محمود قریشی صاحب والا کیس سپریم کورٹ میں اپیل چلی گئی, نیب تحقیقات کرنے 2 ٹیمیں جناب وہ اڈیالہ جیل میں پہنچ گئیں. پھر ٹیکنیکلی وہ ایک کوسچن سلمان اکرم راجہ صاحب لے آئے کہ جج صحیح تھا یا غلط تھا سائفر والے کیس میں. وہ تعیناتی کی ٹیکنیکلٹیز کے پیچھے چلے گئے, اس کوسچن کو ایڈریس نہیں کیا کہ سائفر جس کا نام ہی سائفر ہے, یعنی ایک سیکرٹ چیز ہے, اس کو لہرا کر پاکستان کی خارجہ پالیسی کو کیا نقصان پہنچایا گیا اور اس سیکرٹ ڈاکیومنٹ سے سیاسی فائدہ لیا گیا یا نہیں لیا گیا, اس چیز پہ ڈیبیٹ ہی نہیں ہوئی. ویسے پریشر میں نے بریک لینی ہے, سوال آپ کے پاس ہی چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ دیکھیں پاکستان میں ہر چیز ناخالص ہے. یہاں پہ دودھ خالص نہیں ملتا, گندم خالص نہیں ملتی, یہاں پہ دوائیاں خالص نہیں ملتی, اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری جمہوریت بھی ناخالص ہے. تو کم از کم سیاسی جماعتیں بیٹھ کے میں چاہتا ہوں ایک لاہے عمل تو طے کر لیں کہ پاکستان کے اندر کم از کم اسی چیز کو ٹھیک کر لیں کہ کوئی گڑبڑ نہ ہو. کیونکہ جب ایک گورنمنٹ آئے گی اور دوسری دھرنا دے گی تو اس کے بعد تو پھر ظاہر ملک نہیں چل سکے گا. تو میرا خیال ہے سیاسی جماعتوں کو اس پہ بیٹھنا چاہیے. تو یہ انیشیٹو کیوں نہیں لیتے سب لوگ؟ یہ آپ کے پاس ایک سوال ہے, چھوٹی بریک ہو, بریک کے بعد دوبارہ ضرورت ہے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. پرائز صاحب, یہ کم از کم سیاسی جماعتیں بیٹھیں, سیاستدان بیٹھیں اور یہ فیصلہ کر لیں کہ الیکشن کے معاملے میں پاکستان ایک کلیئر ملک ہوگا, اس کے اندر الیکشن میں کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی, ہر چیز سارے جو رولز آف گیم ہیں وہ کلیئر ہوں گے. جو جیتے گا وہ گورنمنٹ بنائے گا, جو نہیں جیتے گا وہ گورنمنٹ نہیں بنائے گا, اور اپوزیشن گورنمنٹ گرانے کی کوشش نہیں کرے گی. کم از کم اس میں ایک اتفاق رائے پیدا ہو جائے پاکستان میں. مجھ سے پوچھیں سر. جی پراچا صاحب. چور صاحب, بات یہ ہے کہ یہ ہوا اس ملک میں, چارٹر آف ڈیموکریسی جس کو کہا جاتا ہے, یہ ہوا, لیکن اس کے بعد پھر جو انجینئرنگ ہوئی یا نیریٹو چلا یا جو ڈیولپمنٹ ہوئی اس میں کہا گیا یہ تو مکمکا تھا. اب اگر جیسے آپ فرما رہے ہیں پی ٹی آئی کل بیٹھ جائے پیپلز پارٹی کے ساتھ تو ہم کہیں گے کہ جی آپ تو ان کو کہتے تھے یہ کرپٹ ہیں, آپ تو مجھے اچھی طرح ابھی میرے کانوں میں عمران خان کے وہ نعرے ہیں کہ سب سے بڑی بیماری, وہ کس کا نام لیا کرتے تھے. دیکھیں جب آپ پالیٹکس میں بطور سیاستدان اتنی ایکسٹریم پہ چلے جائیں, پھر بعد میں ان کا ایک بیان اور بھی آیا کہ جی ہمیں تو اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا کہ یہ کرپٹ ہیں, تو پھر آپ کیوں کسی کی بات مانتے ہیں؟ اگر یہ تینوں جماعتیں آج مان جائیں تو کوئی اور آ جائے گی جماعت. یہ ساری سیاسی جماعتیں جب تک ایگری نہیں کرتی اپنے مفادات سے ہٹ کے فار دا سیک آف کہ ہم نے پالیٹکس کو آگے چلنا ہے. ایک بات پاکستان کے کانٹیکسٹ میں ہسٹوریکلی کلیئر ہے کہ یہاں سیاسی نظام چلنا ہے, پارلیمانی نظام چلنا ہے,
لوگوں نے قربانیاں بھی دی ہیں, لوگوں نے کوڑے بھی کھائے ہیں, تو پھر اس سسٹم کو تو مضبوط کیا جائے. مثلا پارلیمنٹ ہے, پارلیمنٹ کو کون کتنا اہمیت دیتا ہے؟ وزراء اب بھی سینٹ میں نہیں آتے جو کیئر ٹیکر ہیں. تو جو واقعی پاورفل وزراء ہوتے ہیں, جن کو یہ مان ہوتا ہے کہ ہم الیکٹ ہو کے آئے, ہماری اپنی حکومت ہے, ہماری پارٹی کی حکومت ہے. پرائم منسٹر نہیں جاتے تھے, ان کو دیکھ لیں. صورتحال تو یہی ہے. ڈاکٹر مہیر صاحب کے پاس جانے دیں مجھے. ڈاکٹر صاحب, یہ آپ کو کیوں فیل ہوتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو کلین چٹ مل رہی ہے اور وہ پرائم منسٹر بن رہے ہیں اور یہ مینوپلیٹڈ ہوں گے الیکشن, اور یہ میاں نواز شریف صاحب لاڈلے ہوں گے؟ کیوں آپ کو فیل ہوتا ہے یہ؟ دیکھیں, اس میں مجھے کیا, پورے پاکستان کو, پوری دنیا کو فیل ہو رہا ہے. اور اس کی فیل ہونے کی وجہ ہے, اس کی فیل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ایک خاتون جو ہے وہ کہتی ہیں کہ جی جب تک الیکشن تب تک نہیں ہوں گے جب تک میاں نواز شریف واپس ملک میں نہیں آئیں گے. الیکشن تب تک نہیں ہوں گے جب تک 200 پیشیاں نہیں بھگتیں گے عمران خان. الیکشن تب تک نہیں ہوں گے جب تک عمران خان کو نہ اہل نہ کیا جائے, جیل میں نہ بھیجا جائے. وہ ساری چیزیں تو اسی سیکوینس میں ہو رہی ہیں. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جو کہ پروکلیم اوفینڈر ہے اور اس کو مگر جس کو ہم بھگوڑا بھی کہتے ہیں, وہ وہاں سے غائب ہوا ہے. وہ شخص جب واپس آتا ہے تو اس کو, حالانکہ ہائی کورٹ, اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ایل ڈی جو پیج 13 کے لحاظ سے نومبر 2022 کے لحاظ سے کہا ہوا ہے, پھر بھی وہ نہیں ہوتا ہے. لیکن دیکھیں امپورٹنٹ تھنگ کیا ہے, ابھی جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے, طارق صاحب, کہ بات چیت ہونی چاہیے. دیکھیں, ان لوگوں نے پیپلز پارٹی کے ساتھ چارٹر آف ڈیموکریسی کی ہے, لیکن کیا ان کو یاد ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں ان کا شک نمبر 22 کیا تھا؟ کیا انہوں نے اس شک نمبر 22 کو کبھی انہوں نے مانو ان مانا ہے؟ شک نمبر 22 یہ تھا, جس ان کیس اگر کسی کو نہیں پتا, کہ یہ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, مینلی یہ دونوں ہی تھے, کہ یہ کسی بھی جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے ساتھ یہ کوئی ڈیل نہیں کریں گے, ان کے ساتھ بات چیت نہیں کریں گے. 2010 میں بھی انہوں نے آگے کیا تھا اور ابھی تو آبویسلی کر رہے ہیں. تو یہ خود اس کے نہیں کر رہے. میں آپ بات لے جاتا ہوں, یہ پراچا صاحب نے بات کی. ڈاکٹر صاحب آپ یہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ صرف آپ کی بات ہو سکے, کسی اور پارٹی کی نہیں ہونی چاہیے. جب آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھے اور آپ تو جنرل فیض حمید صاحب کو اگلا آرمی چیف بھی بنانا چاہتے تھے, تو اس وقت ہر چیز ٹھیک تھی. آج اگر کوئی دوسری پارٹی نے سپیس حاصل کر لی ہے تو آپ کو برا لگ رہا ہے؟ دیکھیں, فرسٹ آف آل میرا نہیں خیال, جتنی جو میرے علم میں ہے, پتہ نہیں کتنا میں سچ صحیح ہے یا غلط ہے, میرے علم میں جو بات ہے, عمران خان کبھی اس میں, اس کے دماغ میں یہ نہیں تھا کہ وہ جنرل فیض کو چیف بنائیں گے. میرا نہیں خیال کہ ان کے دماغ میں یہ تھا, ٹو بی ویری آنیسٹ. یہ میری اپنی ایک رائے, ان کے ساتھ ڈسکشنز کے بعد میری اپنی ایک رائے کہ ان کے دماغ میں کبھی یہ نہیں تھا. وہ ہمیشہ کہتے تھے, جب بھی ان سے بات ہوئی تھی, وہ ہمیشہ کہتے تھے whoever is the best will become the chief, یا whoever is the best. انہوں نے کبھی ایک میرٹ والا بندہ اس طریقے کی چیزیں نہیں کر سکتا. اور یہ میں آپ کو اپنے ایک ذاتی تجزیہ بتاتا ہوں, ٹھیک ہے. نمبر 2, میں اس کے حق میں بھی نہیں ہوں کہ پی ٹی آئی والوں کے ساتھ ان کی وہ بات چیت ہوتی, میں اس چیز میں بھی نہیں ہوں. لیکن دیکھیں, ایک پارٹی کی پولیٹیکل ہسٹری آپ دیکھ لیں, 1981, 1985, 1990, 1997, 2013, ہر دفعہ واحد پولیٹیکل پارٹی ہے جو ہر دفعہ ایک تو ان کی گود میں پیدا ہوئی ہے, پھر ان کی بگڑی اولاد میں سے وہی ہے کہ جس کو 3 دفعہ کرپشن میں نکالا ہے. وہ واحد پولیٹیکل لیڈر ہے, عمران خان واحد پولیٹیکل لیڈر ہے جس کو کرپشن میں وہ نکال نہیں سکتے تھے. تو اس کے پاس کوئی اور چارہ ہی نہیں تھا کہ اس کے اوپر ووٹ آف نو کانفیڈنس کرے. یہ لوگ جب سب کہتے ہیں نا کہ عمران خان واحد آدمی ہے جس کو ووٹ آف نو کانفیڈنس ایک آئینی طریقے سے نکالا ہے, اس وجہ سے کہ اس کے خلاف کوئی اور کام آپ کر نہیں سکتے تھے. اس نے کوئی غلط کام کیا نہ تھے, بےایمانی نہیں کی تھی, چوری نہیں کی تھی, ڈکیت نہیں تھا. وہ اس کے اوپر ڈاکٹر صاحب بہت اعتراض کیا جاتا ہے. ڈاکٹر طارق فضل صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں سے پوچھتا ہوں کہ واقعی یہ جو ایک نیریٹو ڈیولپ کیا جاتا ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کہ جی عمران خان صاحب کیونکہ کرپٹ نہیں تھے, انہوں نے کوئی کرپشن نہیں کی تھی, اس لیے عدم اعتماد کے ذریعے ان کو نکالا, نہیں تو کرپشن کے ذریعے آپ ان کو نکال دیتے, کرپشن کے کیسز آپ ان کے خلاف بنا سکتے تھے. آج تک آپ کو کرپشن کا کیس بنا نہیں سکے ان کے خلاف. دیکھیے ڈاکٹر صاحب, یہ بڑا احترام ہے. ڈاکٹر صاحب یا تو 2018 کے الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف میں شامل نہیں ہوئے تھے, اور اگر شامل تھے تو میرے خیال ہے سو رہے تھے. انہیں نہیں پتا کہ عمران خان کو پیدا کرایا گیا تھا, اور کس نے کرایا تھا وہ بھی انہیں پتا ہے, کس کی گود سے اگایا گیا تھا وہ سارا انہیں پتا ہے. اگر نہیں, اگر
اب وہ آنکھیں بند کی ہوئی ہیں انہوں نے, تو میں نے نہیں کہہ سکتا کہ ماحول اس وقت کیا تھا, بنایا کیا گیا, اگوایا گیا, کیا کیا گیا, وہ سارا ان کو پتہ ہے. آج یہ ایسے کر رہے ہیں کہ جیسے یہ کوئی نیلسن منڈیلا کی لڑی سے عمران خان صاحب پاکستان میں وارد ہوئے ہیں, اور ایک طویل سیاسی جدوجہد, اور اس کے بعد جناب بڑے ہی کوئی روحانی اور بڑے ہی کوئی جمہوری اور ڈیموکریٹک طریقے سے وہ ملک کے وزیر اعظم بنے ہیں. تو لہٰذا آپ کے جو پروگرام ہوتے ہیں, ٹی وی پروگرام, ان میں وہ باتیں نہ کیا کریں جو عوام کو پتہ ہوتی ہیں. نہ عوام جو ہے وہ گھاس کھاتے ہیں, انہیں بالکل پتہ ہے کہ کیسے آپ آئے, آگے کیا ہوا. اور جو کرپشن کی آپ نے بات کی ہے, جو کیسز ابھی آپ کے اوپر چل رہے ہیں, وہ پتہ لگ جائے گا ابھی کہ عمران خان صاحب کے خلاف کیا چیز ثابت ہوتی ہے نہیں ہوتی. کرپشن کی ابھی جو کہانیاں آ رہی ہیں, توشہ خانہ ہے سر, کیس ہے, سائفر کا کیس ہے, وہ کوئی بڑے کیس نہیں ہے سر. کرپشن تو یہ دیکھیں ایون فیلڈ ہے, العزیزیہ ہے, یہ شوگر ملیں دیکھ لیں, پھر اس کے بعد میاں شواز شریف صاحب کے کیسز دیکھ لیں جن کو ظاہر اب تو ہربری کر دیا گیا. ابھی یہ جو ملٹی ملین پاؤنڈز, کو 190 ملین پاؤنڈ ہے, کتنا ہے اس کو ذرا کیلکولیٹر سے ذرا چیک کریں کہ کتنے خرب روپیہ پاکستانی بنتا ہے. پاؤنڈ تو سر وہ جو عمران خان صاحب کے سپریم کورٹ پاکستان کے اکاؤنٹ میں جمع. اچھا چلے وہ بینک میں جمع ہے, اس میں سے عمران خان صاحب کی ٹیم نے پیسے کتنے کھائے, وہ انہوں نے ثواب سمجھ کے تو نہیں جمع کرائے. 450 کی پراپرٹی جو القادر ٹرسٹ ہے وہ عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ کا نام براہ راست کی گئی, کس لیے, اور وہ اس کے معاوضے میں کرائی گئی, اور پھر وہاں پہ پڑھائی کیا جا رہی ہے روحانیت. یار کس سے مذاق کر رہے ہیں, کوئی خوف خدا کریں, کوئی باتیں کرتے ہوئے کچھ سوچا کریں کہ لوگ, میں نے جیسے پہلے کہا, کوئی گھاس نہیں کھاتے, لوگوں کو سب پتہ ہے. فرا گوگی کی جو کرپشن تھی اس کے تانے بانے کہاں سے ہیں. تو صاحب آپ کے گھر میں بیٹا آپ کا لا کے نئی گاڑی کھڑی کرے کوئی مرسڈیز, تو آپ پوچھیں گے نہیں کہ یار تمہارے تو یہ ذرائع نہیں ہے, کہاں سے لائے ہو تم. عمران خان صاحب کو نہیں پتا کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے, کتنی آمد و رفت ہو رہی ہے پیسے کی, فرنٹ مین آپ کے کیا کر رہے ہیں. کرپشن کیا اور ہوتی ہے کرپشن. آپ نے میاں نواز شریف صاحب کو, شہباز صاحب کو, کون سا کیس ہے جس میں آپ نے ان پہ پرچے نہیں دیے پچھلے 4 سال میں؟ کیا آپ نے کرپشن ثابت کی ہے؟ کسی کنٹریکٹر نے آگے کہا ہے کہ جناب یہ موٹر وے بنائی اتنے ارب کی. ویسے ڈاکٹر صاحب مجھے نا بریک لینے دے, سوال آپ کے پاس ہی چھوڑ کے جا رہا ہوں, آپ ہی کی طرف آؤں گا کہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب کے اوپر کرپشن کا کیس تھا تو ابھی تک آپ سٹیبلش کوئی نہیں کر سکے. 16 مہینے آپ کی گورنمنٹ تھی, اور اس کے بعد دیکھ لیں 6-7 مہینے آگے بھی جا رہے ہیں, گزر رہے ہیں, لیکن ابھی تک آپ کو کیس باقاعدہ فریم نہیں کر پائے. اگر فریم نہیں کر پائے تو پھر ان باتوں کا فائدہ کوئی نہیں. بریک کے بعد دوبارہ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے سر, یہ باتیں تو آپ کر رہے ہیں لیکن دیکھیں 16 مہینے تھے آپ کے پاس, کوئی ایک آپ باقاعدہ سالڈ قسم کا کیس بنا لیتے تھے یا یہ نگران حکومت بنا لیتے, یہ کیس بنا نہیں سکے آپ سر. یہ باتیں کی حد تک تو ٹھیک ہے, آپ میڈیا پہ بات کر سکتے ہیں, لیکن ہے کہاں پہ کیس سارے؟ دیکھیں جی, ہم کوئی جھوٹا کیس کیوں بنائیں؟ اگر کوئی کیس بنتا نہیں ہے تو ہم کیوں بنائیں؟ تو یہی تو بات ہے کہ کیس بنتا ہی نہیں ہے. آپ سوال کر رہے ہیں کہ آپ کیس بنا نہیں سکے, ہم بنانا چاہتے نہیں ہیں, ہم کیوں بنائیں جھوٹا کیس؟ جو حقائق سامنے آ رہے ہیں, انکشافات سامنے آ رہے ہیں, ان کے جو لوگ ابھی آئندہ آنے والے دنوں میں جو وعدہ ماہ گواہ بنیں گے وہ خود بتائیں گے کہ جناب کیا کیا ڈاکے ڈالے گئے, کس طرح ڈالے گئے, اس کو ثبوت ہوں گے, ٹریک ریکارڈ ہوگا, بینکنگ ریکارڈ ہوگا, سارا عوام کے سامنے آئے گا. کیس تو وہ ہوتا ہے, کیس تو وہ نہیں ہوتا جو رانا ثناء اللہ کے خلاف ہیروئن کی اور چرس کی بوڑیاں اس کی گاڑی سے برامد, جھوٹی برامد بھی نہیں ہوئی, مفت میں کیس بنا دی ہے. جو ہمارے تمام ایک ایک کا نام میں لوں, بڑی لمبی فہرست ہے, آپ نے ہمارے سابق وزراء پہ, ہمارے سینئر لیڈرز پہ, ٹاپ لیڈرشپ پہ آپ نے جھوٹے مقدمات بنائے. ہم نہیں ہیں اس کے قائل, اور ہم قطعی طور پہ نہیں چاہتے کہ عمران خان جو ہے اگلے الیکشن میں جیل میں ہو. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا نا کہ وہ کسی نے کہا, ڈاکٹر صاحب ملک کسی کی خواہشوں پہ نہیں چلتے. آپ کی خواہش نہیں ہے کہ عمران خان اگلے الیکشن میں باہر ہوں, آپ ضرور پروگرام میں کہیں کہ جناب میں چاہتا ہوں کہ عمران خان باہر ہوں, میں بھی چاہتا ہوں آئیں, پاکستان کی وہ سابق وزیر اعظم ہے, ہماری یہ خواہش تھی, آج بھی ہے کہ صاحب کے پاس جانا تھے مجھے. یہ فرمائیے سر, یہ جو عمران خان صاحب کے اوپر سر جو کیسز بنے ہیں نا, دیکھیں سائفر کیس ہے, ہو سکتا ہے بڑا کیس ہو, یا توشہ خانے کا کیس ہو, وہ بھی بڑا چھوٹا کیس ہے, میں معذرت چاہتا ہوں. اور اس کے علاوہ یہ جو فرا گوگی کا ایشو ہے وہ ہے, پھر القادر کا ایشو ہے وہ ہے, پھر 190 ملین پاؤنڈز کا کیس ہے یہ. لیکن یہ دیکھیں 190 ملین پاؤنڈ تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں ہے,
تو یہ کیس بن نہیں پا رہے. ایسے لگتا ہے جیسے زبردستی عمران خان کو ملوث کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, سزا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب جو بات کر رہے ہیں نا کہ ہم کیوں بنائیں کیسز, ماضی کا تجربہ تو یہ رہا ہے کہ کیسز بنتے ہیں لیکن وہ شاید مخالف سیاسی جماعتیں نہیں بناتی. عمران خان کی میں نے آپ کو ابھی ایگزامپل دی, انہوں نے کہا ایک انٹرویو تھا یا تقریر تھی کہ ہمیں تو اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا کہ یہ لوگ کرپٹ ہیں, یعنی پتہ سر ان کو بھی نہیں تھا. تو کیس تو جو خان صاحب والا معاملہ کچھ تو شروع میں جب حکومت گئی اس کے بعد بڑے عرصے تک تو کنفیوژن بھی رہی نا کہ ابھی ان کا کیا سٹیٹس ہے, کیونکہ بعد میں باتیں آئیں کہ وہ انڈیفینٹ ٹائم کے لیے ایکسٹینشن بھی آفر کر رہے تھے کہ کسی طرح سے حکومت رہ جائے اور ہمیں نکالا مت جائے. یہ پاکستان کا کانٹیکسٹ ہے, یہ برا بھی لگتا ہے بات کرنا, بات سننا بھی کوئی گوارا نہیں کرتا, لیکن یہ چیزیں ہیں. 190 ملین پاؤنڈ والا کیس جو ہے بے شک پیسے سپریم کورٹ میں آئے, لیکن وہی اس پراپرٹی ٹائکون نے زمین تو دی نا جس پہ القادر ٹرسٹ بنا, اور وہ ٹرسٹ میں وہ کہتے ہیں ٹرسٹ ہے ہمارا تو اس میں بینیفٹ کوئی نہیں ہے. یا فراگوگی والا معاملہ تھا, کوئی تو فیسیلیٹیٹ کر رہا تھا نا اس کو جب فراگوگی پاکستان سے اگر فرض کر لیں کہ ایک بندے نے زمین دی ہے, ٹرسٹ کو زمین دی ہے, تو ٹرسٹ کو زمین دینا کوئی جرم نہیں ہے, کچھ سزا اس کے اوپر نہیں ہو سکتی. جب ایک ٹرسٹ بن رہا ہے تو کوئی نہ کوئی ظاہر زمین دے گا, وہ فنڈ دے گا. اگر وہ فنڈ چلے گئے یا زمین چلے گی تو اس سے کرپشن کہاں ثابت ہوتی ہے؟ یہ گیو اینڈ ٹیک والا فارمولا کنیکٹ ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا, ایم ناٹ انویسٹیگیٹر کہ میں کہوں کہ ڈائریکٹ یہ لنکیج ہے, لیکن جب یہ نظر آتا ہے کہ ایک طرف سے فیور ملی تو دوسری طرف سے فیور لے لی گئی تو پھر وہ کنیکٹ بنتا ہے. دیٹس واٹ ہم تحقیقاتی اداروں سے, ان کے بیانات سے یا عدالت کے سامنے جو معاملات آتے ہیں وہ ہم ان سے سنتے ہیں. جب آپ گیو اینڈ ٹیک دونوں گیو اور وہ ایک ہاتھ دے اور دوسرا ہاتھ لے, اگر دونوں نظر آ رہے ہیں تو پھر تو وہ کنیکٹ نظر آتا ہے. لیکن حتمی فیصلہ یو آر رائٹ کہ عدالتوں نے کرنا ہے, تحقیقاتی ادارے اپنی رپورٹ بنائیں گے, وہ ان رپورٹ کی بیسس پہ. یہ بھی دیکھیں نا, یہ بھی تو چرسا بات ہے نا کہ سلائی مشینوں کی کمائی بھی 1.5 ارب روپے اور دبئی میں انویسٹمنٹ بھی ہو جاتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہ عمران خان کی اپنی پاکٹ میں پیسے گئے ہوں, وہ بعد کا جو فرنٹ مین والا کردار ہوتا ہے وہ بھی آ جاتا ہے. ورنہ یہاں تو لوگوں کو 1.5 سال بند کیا گیا کہ جی کسی کے جعلی اکاؤنٹ سے, چونکہ آپ کی حکومت تھی تو اس لیے آپ اس میں ملوث تھے. چور صاحب یہ 4-5 سال وہ بھی ہم سنتے رہے ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ صرف اب آ کے یہ باتیں ہو رہی ہیں. جن باتوں کو آپ خود کرتے تھے, جن کاموں کو آپ انکریج کرتے تھے, جس طریقہ کار کو آپ اپناتے تھے, وہ مکافات عمل ہے کہ آج آپ کے اپنے خلاف ہو رہا ہے. اچھا میں نے بریک لینی ہے. ڈاکٹر معین صاحب آپ کے پاس ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ یہ جو الیکشنز ہوں گے, یہ بتائیے گا کہ ان الیکشنز کی کیا کریڈیبلٹی ہوگی, اور میاں نواز شریف صاحب جو ہیں آپ جب وہ پرائم منسٹر بنیں گے تو کیا آپ کے لیے ایکسیپٹیبل ہوں گے؟ چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد دوبارہ ضرورت. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ڈاکٹر معین صاحب آپ کی طرف آنے, یہ فرمائیے سر, یہ جو الیکشنز ہوں گے ان کے نتائج آپ کے لیے ایکسیپٹیبل ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کی پارٹی الیکشن لڑ ہی نہ سکے. جب آپ کی پارٹی الیکشن ہی لڑ سکے گی تو پھر ظاہر ہے کسی نے پرائم منسٹر بننا ہے, تو آپ کیسے اعتراض کریں گے پھر اس پہ؟ دیکھیں چوہی صاحب, اس طرح ہے کہ اگر پی ٹی آئی الیکشنز میں نہیں ہوگی تو پاکستان تحریک انصاف کو اس کو مانے نہ مانے دنیا نہیں مانے گی. پاکستان میں کوئی پاکستانی نہیں مانے گا, کوئی پولیٹیکل پارٹی مانے گی نہیں, کسی لحاظ سے یہ نہیں مانی جائے گی. تو اگر اس کی کریڈیبلٹی ہونی چاہیے, اگر ہونا چاہتے ہیں لوگ, تو پی ٹی آئی کو تو کم از کم بیچ میں ہونا چاہیے. عمران خان ہو نہ ہو وہ سیکنڈری بات ہے, پی ٹی آئی کا ہونا بہت ضروری ہے, ورنہ یہ کریڈیبلٹی پوری دنیا میں نہیں ہوگی. امیدوار ہی نہیں ہوں گے ڈاکٹر صاحب, تو پھر کیا فائدہ ہوگا پارٹی کے؟ کیونکہ آپ کے تو امیدوار ہی نہیں ہے سر اس وقت. علی نواز اعوان جیسے لوگ بھی آپ کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں. میں آپ کی انفارمیشن کے لیے بتاتا ہوں کہ پنجاب کی سیٹوں کے لیے 1500 اپلیکیشنز آ چکی ہیں.
خالی پنجاب کی سیٹوں کے لیے. سو کیا ہمارے پاس وہ ہوں گے؟ اس کی فکر کسی اور کو نہیں ہونی چاہیے, ہمارے پاس ہے. لیکن ڈاکٹر قدیر صاحب کی پارٹی تھی نا سر, جب وہ بھی اس طرح اپلیکیشن مانگتی تھی تو 4000 اپلیکیشن ان کے پاس بھی آ جاتی تھی. اپلیکیشن ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس امیدوار بھی ہیں. سر ایسا ہے نا, 1 مہینہ 1.5 رہ گیا, 2 رہ گیا, آپ بھی ادھر ہی ہیں میں بھی ادھر ہی ہوں, پتہ چل جائے گا. لیکن میں آپ مجھ سے اس سے پہلے کہ دوبارہ کہیں اور چلے جائیں, میں کمنٹ کرنا چاہتا ہوں. یہ پراچا صاحب نے بات کی تھی, دیکھیں پراچا صاحب نے کہا تھا کہیں گیو اینڈ ٹیک ہوگا. 190 پاؤنڈز کا مسئلہ کیا ہے؟ پیسے آئے تھے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں, زمین ہے ٹرسٹ کے نام پہ, اس زمین پہ نام عمران خان کا. اچھا دوسری طرف پھر کہتے ہیں فرح گوگی. فرح گوگی کون ہے؟ فرح گوگی عمران خان کی بیگم کی سہیلی ہے. فرنٹ مین ہے یا نہیں ہے اس کو چھوڑ دیں. یہاں پہ جیسے طارق صاحب نے کہا تھا, اور وہ بڑے معصوم اچھے انسان ہیں, بڑے معصومانہ طریقے سے کہا تھا کہ اگر گھر میں بیٹا گاڑی خریدتا ہے تو باپ پوچھتا ہے کہ بھئی کہاں ہے. بھئی باپ نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ یہ آپ کے پاس ایون فیلڈ کہاں سے آ گیا؟ 16 سال کی عمر میں ان کے پاس وہ ارب پتی کیسے بن گئے؟ وہ بیٹی جس نے خود بیان دیا تھا کہ 40 سال کی عمر میں یا 45 سال کی عمر میں کہ میرے پاس تو پاکستان اسے برطانیہ چھوڑے پاکستان میں جائیداد نہیں ہے, اگلے سال اس کے پاس اربوں روپے کے وہ آگے. دیکھیں یہ بات ہوتی ہے اس کے. اچھا یہاں پہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایک شخص ہے وہ اپنی بیوی کا ذمہ نہیں اٹھا رہا, یہاں پہ آپ بیوی کی سہیلی کا ذمہ اس بندے کے اوپر ڈالو. یا خدا کا خوف کرے, ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں. ویسے تو ڈاکٹر صاحب جو بوشا بی بی کے سابق خامد ہے, خاور مانیکا صاحب, ان کا انٹرویو ریکارڈ ہوا ہے, وہ کسی وقت بھی چل جائے گا, میرا خیال شاید آج رات چل جائے گا. اس میں جو انکشافات ہیں فرح گوگی صاحبہ کے بارے میں وہ بڑے حیران کن ہیں. انہوں نے کہا جی انہوں نے عمران خان صاحب کو کنیکٹ کروایا تھا بوشا بی بی کے ساتھ, ایک خفیہ فون دیا تھا اور خفیہ فون کے ذریعے بات کرتے ہیں. انہوں نے کہا جی عمران خان صاحب جب ہمارے گھر آنے شروع ہوئے تو میری والدہ نے روکا کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے, کیوں ہمارے گھر آ رہا ہے. وہ بڑے خوفناک انکشافات ہیں خاور مانیکا صاحب کے, وہ میرا خیال ہے کسی وقت بھی پلے ہو جائیں گے. وہ میں دیکھیں ایسا چوائس صاحب جو خاور مانیکا کہہ رہے ہیں وہ آپ لوگ ٹکر ہر جگہ پہ چل رہے ہیں, جو وہ چل رہے ہیں وہ ان کے حد تک ہے, میں اس پہ ابھی فی الحال کوئی کمنٹ نہیں کرتا. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں, وہ شخص جو کہ 20-25 سال کی عمر میں وہ زندگی گزار رہا تھا جو کہ لوگ سوچتے بھی نہیں ہیں, مطلب سوچ بھی نہیں سکتے, اور جس بندے نے اپنی زندگی میں اپنی ساری جائیداد ایک شوکت خانم کے حوالے کر دی ہے, اس بندے کے دل میں پیسے کی کوئی لالچ نہیں ہے. یہ آپ بھی جانتے, میں بھی جانتا ہوں, پورا پاکستان جانتا ہے. لیکن جو بات ہوئی تھی, ایک اور بات ہوئی تھی وہ ایسے اکاؤنٹس کی کہ جس میں پیسے آئے تھے, اس کو زرداری صاحب نے بھی آن ایئر کہا ہوا ہے کہ اگر میں نے کسی کے نام پہ منگوا کے وہ کر لیا تو اس میں کیا برائی ہے. انہوں نے تو یہ ایڈمٹ کیا ہوا ہے. رہی بات یہ یہ سارے وہ پیسے تھے جو باہر سے آئے ہیں, ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ میں ہوتے ہیں, پھر ان کے اکاؤنٹ میں گئے ہیں, ان کی ذاتی اکاؤنٹ میں گئے ہیں. ڈاکٹر طارق فضل صاحب چوئی صاحب آپ کو جواب دینا چاہتے ہیں, بس آخری لمحات ہیں پروگرام کی. دیکھیں بڑی سیدھی سی بات ہے, ڈاکٹر صاحب کو میں یہ عرض کروں گا کہ جن پراپرٹیز کے پیچھے پی ٹی آئی کی جان نکلی جا رہی ہے میاں نواز شریف صاحب کی, میاں نواز شریف کو آپ کہتے ہیں نا جناب کہ بچے کی عمر میں ان کے پاس کتنا پیسہ آ گیا. 1971 میں میاں نواز شریف صاحب کی شادی ہوتی ہے بیگم کلثوم نواز صاحبہ سے, اور ان کے جو والد ہیں میاں شریف انہیں نئی مرسیڈیز گاڑی گفٹ کرتے ہیں جو پورے لاہور میں پہلی گاڑی ہوتی ہے. یہ وہ خاندان ہے جو آپ ایک اپارٹمنٹ جو ہے گلے میں اٹکا ہوا ہے سب کے. ذرا ان کے پچھلی ٹریک ریکارڈ دیکھیں, بزنس کا دیکھیں, اس وقت ان کی ٹرانزیکشنز ایک مہینے کی کروڑوں میں تھی. یہ ساری باتیں ریکارڈ کے اوپر ہیں. آپ نے ان سب کو پولیٹیسائز کیا, آپ نے ایک نیریٹو بنایا کہ جناب یہ پیسے کھا گئے ہیں, کرپشن ہو گئی ہے, جناب بڑی چوری ہو گئی ہے. اس کی بنیاد پہ آپ نے یہ کہا کہ ہم اس ملک کو ٹھیک کرنے جا رہے ہیں, جو بیڑا غرق آپ نے کیا ہے اس ملک کا, اور اس کے بعد آپ کی اپنی جو کہانیاں اور چیزیں نکل رہی ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے کہا نا عمران خان صاحب کو 21-22 سال کی عمر میں سب کچھ مل گیا, میں اتفاق کرتا ہوں, ہی واز اے بیسٹ سیلیبریٹی, ہی واز اے بیسٹ کرکٹر. لیکن ضروری نہیں ہوتا کہ جو بیسٹ کرکٹر ہو وہ اچھا پرائم منسٹر بھی ہو, اچھا ایڈمنسٹریٹر بھی ہو. اس نے بیسٹ سیلیبریٹی کا شکل دکھا کے ملک کی تباہی پٹ دی ہے. یہ ڈاکٹر صاحب آپ کو نہیں پتا, یو آر اے ڈاکٹر, آئی ایم اے ڈاکٹر, ہم پروفیشنل اپنی فیلڈ کے ہو سکتے ہیں. اچھا ویسے یہ بات آپ کی درست ہو, لیکن جو 16 مہینے میں آپ نے تباہی پٹی ہے نا جی, وہ بھی پوری دنیا کے سامنے ہے. بہرحال پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. خاص آپ نے گفتگو سنی, فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو کسی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.